السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الفلاح یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اگر آپ روزانہ ایمان افروز واقعات سننا چاہتے ہیں تو آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، ساتھ میں نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم سنیں گے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ ہم آج کی ویڈیو میں مندرجہ ذیل عنوانات پر بات کریں گے۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اطلاع جب فرشتوں کو دی گئی۔ نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت۔ نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور روح پھونکنے کا واقعہ۔ نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیم اور علم کا امتحان۔ نمبر 5، حضرت آدم علیہ السلام کو کن چیزوں کا علم عطا کیا گیا۔ نمبر 6، فرشتوں کو سجدے کا حکم۔ نمبر 7، ڈارون کا نظریہ ارتقاء غلط ہے۔ نمبر 8، ابلیس کا تعارف اور اس کی نافرمانی۔ نمبر 9، جنت میں قیام اور زوجیت۔ نمبر 10، جنت سے نکلنا۔ نمبر 11، حابیل اور قابیل کا واقعہ۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، جب زمین پر جنات کی حکومت تھی، مگر بدقسمتی سے وہ نافرمانی، ظلم اور فساد میں مبتلا ہو گئے۔ دنیا میں خون ریزی عام تھی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی تھی۔ نیکی بہت کم اور برائی بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اب زمین کی خلافت ایک نئی مخلوق کو دی جائے جو اختیار اور ارادے کی مالک ہو۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جنات کا غرور خاک میں مل جائے اور ایک ایسی مخلوق کو دنیا میں بھیجا جائے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کا عملی نمونہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے یہ سن کر حیران ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے، اے ہمارے رب، کیا آپ ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد مچائے گی اور خون بہائے گی؟ ہم تو ہر وقت آپ کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں اور ہر حکم پر عمل کرتے ہیں۔ فرشتے چونکہ پہلے جنات کی سرکشی اور نافرمانی دیکھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے سوچا شاید نئی مخلوق بھی اسی طرح نافرمان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور علم انسانوں اور فرشتوں کی سمجھ سے بالاتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خاص مقصد کے تحت پیدا فرمایا اور یہی واقعہ سورۃ البقرہ میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ انسان کے اندر بھی نافرمانی اور ظلم و سرکشی کرنے کی صلاحیت موجود ہے، مگر یہ جنات کے مقابلے میں کم ہے۔ اگر غور کریں تو انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو فرشتوں اور جنات کے درمیان ایک متوازن حیثیت رکھتی ہے۔ وہ نہ تو فرشتوں کی طرح سراسر نیکی کا پیکر ہے اور نہ ہی جنات کی طرح مکمل سرکش۔ اس میں خیر اور شر دونوں کا مادہ موجود ہے، مگر اس کا اصل امتحان یہ ہے کہ وہ اپنی عقل، اختیار اور ارادے کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ ان کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اطلاع دی کہ وہ زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے فرشتو، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ اعلان ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین کی خلافت کے لیے منتخب کیا تاکہ وہ یہاں اپنی عقل اور اختیار کے ذریعے زندگی گزارے، نیکی اور برائی میں فرق کرے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کو اپنا مقصد بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندھا، اور یہ عام مٹی نہیں تھی بلکہ ایسی مٹی تھی جو تبدیلیاں قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس مٹی کو مختلف مراحل سے گزارا گیا، یہاں تک کہ جب وہ پختہ ہو کر ٹھیکری کی طرح کھنکھنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونک دی۔ جیسے ہی روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہوئی اور ان کے ناک کے نتنوں سے گزر کر دماغ تک پہنچی تو انہیں فوراً چھینک آئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں الہام فرمایا کہ اس چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً کہا الحمدللہ۔ یہ سنتے ہی اللہ تعالیٰ نے عرش سے جواب دیا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے پہلی رحمت اور شفقت کا اظہار تھا۔ اس کے بعد روح آہستہ آہستہ پورے جسم میں سرایت کر گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے مٹی کا ایک پتلا تھے، یکدم زندہ انسان بن گئے۔ اب وہ گوشت، ہڈیوں اور پٹھوں کے ساتھ ایک مکمل انسان تھے، جن میں عقل، ارادہ، شعور، جذبات اور احساسات موجود تھے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ایک بے جان مٹی کے پتلے کو ایک باشعور اور زندہ انسان میں تبدیل کر دیا، جو زمین پر اللہ تعالیٰ کا پہلا خلیفہ بننے کے لیے تیار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک عظیم شرف بخشا اور انہیں وہ علم عطا کیا جو کسی اور مخلوق کو حاصل نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ یہ علم محض اشیاء کے نام جاننے تک محدود نہ تھا، بلکہ ان کی حقیقت، صفات اور ان کے استعمال کا مکمل ادراک بھی شامل تھا۔ یہ وہ علم تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت کے مقام پر فائز کرنے کے لیے ضروری تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتے حیران ہو گئے، کیونکہ وہ تو صرف وہی علم رکھتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس۔ انہیں یہ خبر تک نہ تھی کہ ان اشیاء کے نام کیا ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے اور ان چیزوں کا طریقہ استعمال کیا ہے۔ یہ سب کچھ حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا تاکہ ان کی فضیلت اور برتری واضح ہو جائے۔ تو فرشتوں نے عاجزی سے عرض کیا، اے پاک پروردگار، ہم ان چیزوں کے نام نہیں جانتے، ہمیں صرف وہی علم حاصل ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت، انسان کی علمی برتری اور اس کے اختیار اور شعور کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو محض عبادت کے لیے نہیں، بلکہ علم حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی حقیقت کو سمجھنے اور اسے بہتر بنانے کی صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یہی علم اور شعور حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر برتری دینے کا سبب بنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک منفرد شرف بخشا جو کسی اور مخلوق کو نصیب نہ ہوا، یعنی علم۔ علم کی یہ فضیلت ان کی خلافت کا بنیادی سبب بنی، اور یہی چیز فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی برتری ثابت کرنے کے لیے کافی تھی۔ یہ کون سا علم تھا، کن چیزوں کا علم تھا، اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ نمبر 1، ماضی سے مستقبل تک تمام کی تمام اشیاء کا علم۔ ایک رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کائنات کی وہ تمام اشیاء سکھا دیں جو ماضی میں موجود تھیں، جو اس وقت موجود تھیں اور جو مستقبل میں وجود میں آنے والی تھیں، یعنی وہ تمام تخلیقات جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے دنیا میں آنے والی تھیں، ان کی حقیقت اور ان کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیے گئے۔ دوسری رائے یہ ہے، بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اس وقت جتنی بھی اشیاء اور مخلوقات کائنات میں موجود تھیں، ان سب کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا، یعنی وہ اس علم میں فرشتوں سے زیادہ آگے تھے، اور یہ برتری ہی ان کے خلیفہ ہونے کی دلیل بنی۔ تیسری رائے یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام علوم عطا کیے گئے جو زمین پر رہنے، حکومت کرنے اور دنیا کو سنوارنے کے لیے ضروری تھے۔ اس میں طب، انجینئرنگ، ریاضی، زراعت، تعمیرات اور دیگر تمام علوم و فنون شامل تھے، یعنی انسان کی بقا اور ترقی کے لیے جو بھی علم درکار تھا وہ سب حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنے والی معصوم مخلوق ہیں۔ ان کے اندر نہ غصہ ہے، نہ شہوت، نہ بھوک ہے، نہ حسد، نہ تکبر، جبکہ انسان کی فطرت میں یہ تمام جذبات رکھے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کے احساسات کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ شعور بھی دیا گیا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا، اسی لیے فرشتے ان جذبات کے اظہار اور ان کے نام بتانے سے قاصر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا کرنے کے بعد فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے آدم، تم ان کو
ان چیزوں کے نام بتا دو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کے نام اور ان کی حقیقت بیان کر دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے تمام بھید جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اس سب کا بھی مجھے علم ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب فرشتوں کو مکمل طور پر یقین ہو گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام خلافت کے اصل حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین میں اپنا نائب بنایا اور یوں انسانیت کا سفر شروع ہوا۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ علم ہی اصل فضیلت ہے۔ خلافت کا درجہ عبادت سے نہیں بلکہ علم، شعور اور فہم سے بلند ہوتا ہے۔ اسی لیے انسانوں کو ہمیشہ علم حاصل کرنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی علمی برتری تمام جنات اور ملائکہ پر واضح ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کا اعزاز اور بڑھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو فوراً تمام فرشتوں نے تعمیل ارشاد کی اور سجدے میں گر پڑے، سوائے شیطان کے، وہ سجدے میں نہ جھکا۔ اس واقعے سے متعلق قرآن پاک میں مختلف جگہ پر آیات آئی ہیں۔ ان قرآنی آیات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ انسان پہلے دن سے ہی انسان ہے۔ یہ نظریہ کہ انسان بندر یا کسی اور مخلوق سے ارتقائی مراحل طے کر کے انسان بنا، یہ نظریہ بالکل بے بنیاد ہے۔ ڈارون کے اس نظریے کو ملحدین اور بے دین لوگوں نے قبول کیا، مگر جدید سائنسی تحقیقات اور آثار قدیمہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انسان ہمیشہ سے انسان ہی رہا ہے۔ ارتقاء اور ترقی صرف انسان کے علم اور شعور میں ہوا ہے، نہ کہ انسان کی جسمانی ساخت اور بناوٹ میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے ہزاروں سال پہلے ایک مخلوق آگ سے پیدا کی جسے جنات کہتے ہیں۔ جنات میں ایک بزرگ ہستی تھی جس کا نام عزازیل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عزازیل جنات کا جد امجد تھا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام انسانوں کے جد امجد ہیں۔ عزازیل بہت عبادت گزار اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار جن تھا۔ وہ جنت میں نور کے منبر پر بیٹھ کر فرشتوں کو درس دیتا اور بڑے بڑے فرشتے اس کے شاگرد ہوتے تھے۔ جب عزازیل کی عبادت اور علم کی شہرت زمین و آسمان میں پھیل گئی تو اسے خود پر غرور ہونے لگا۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ سب سے برتر ہے اور فرشتوں میں کوئی اس سے زیادہ عالم اور زاہد نہیں۔ وہ خود کو باقیوں کا سردار سمجھنے لگا اور اسی غرور نے اسے ہلاکت میں ڈال دیا۔ اسرائیلی روایات میں لکھا ہے کہ جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو پورے 100 برس تک تمام ملائکہ سجدے میں پڑے رہے۔ پھر جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ عزازیل یعنی ابلیس حضرت آدم علیہ السلام سے منہ موڑے اکڑا ہوا کھڑا ہے اور اس کا سارا منہ سیاہ ہو رہا ہے۔ جو آج سے پہلے نہایت خوبصورت تھا وہ آج ایک خوفناک جن کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ ابلیس کی یہ بری حالت دیکھ کر تمام ملائکہ خوف خداوندی سے پھر سجدے میں گرے، جس میں انہوں نے اپنی اطاعت اور اپنی خیریت پر شکر خداوندی ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کی یہ 2 سجدے اتنے پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں پر نماز میں 2 سجدے فرض کیے، ایک فرما برداری کا اور دوسرا فرما برداری کے ادا کرنے پر شکریہ کا۔ جب تمام فرشتے سجدے سے اٹھے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اے ابلیس، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ اللہ تعالیٰ اگرچہ عالم الغیب ہیں اور دلوں کے بھیدوں سے خوب واقف ہیں اور ماضی، حال اور مستقبل سب اس کے لیے برابر ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو دکھانے کے لیے اور ابلیس کے امتحان اور آزمائش کے لیے سوال کیا۔ اس سوال پر ابلیس نے جواب دیا، اے اللہ، میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آگ تو بلندی چاہتی ہے، اور آدم کو خاک سے پیدا کیا جو کہ پستی چاہتی ہے۔ پھر میں آگ کا بنا ہوا خاک کے پتلے کو کیوں سجدہ کروں؟ مگر بدبخت شیطان اپنے غرور اور تکبر میں یہ بھول گیا کہ وہ خود اور آدم علیہ السلام دونوں خدا کی مخلوق ہیں، تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر مخلوق خود بھی نہیں جان سکتی۔ وہ اپنے غرور اور تکبر میں یہ بھی بھول گیا، بلکہ یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ مرتبے کی بلندی اور پستی اس مادہ کی بنا پر نہیں جس سے کسی مخلوق کو پیدا کیا جائے،
بلکہ اس کی ان صفات پر ہے جو خالق کائنات نے اس کے اندر رکھی ہیں۔ یوں بھی مٹی کے اندر عاجزی کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، جبکہ آگ کے اندر بلندی اور بڑائی کی صفت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ بہرحال شیطان کا جواب غرور اور تکبر سے بھرا ہوا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے واضح طور پر بتا دیا کہ تکبر نے تجھے اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ تو اپنے خالق کے احترام اور حقوق کا بھی انکار کر رہا ہے اور اپنے خالق کے حکم کو بھی نہیں مانا۔ شیطان نے اپنی غلطی تسلیم کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ظالم قرار دیا، جبکہ اصل مسئلہ اس کی اپنی نادانی اور جہالت تھی جس نے اسے حقیقت کو سمجھنے سے محروم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تو اپنی سرکشی کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ہلاکت کا مستحق بن چکا ہے اور یہی تیرے عمل کا قدرتی انجام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے۔ چنانچہ ابلیس سے اس کی بزرگی اور عزت کا لباس چھین لیا گیا اور اس پر لعنت اور پھٹکار ڈال کر مقام قرب سے نکال دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ابلیس کا حسن و جمال بہت اعلیٰ تھا، وہ بہت نورانی شکل میں تھا، لیکن غرور اور نافرمانی کے باعث اس کی صورت بدل گئی۔ اب جو بھی اسے دیکھتا اس پر لعنت بھیجتا اور ملامت کرتا، کیونکہ اس کی نافرمانی نے اسے ہمیشہ کے لیے ذلیل اور ملعون بنا دیا۔ جب ابلیس کو ملعون بنا کر جنت سے نکالا جانے لگا تو ابلیس نے توبہ اور ندامت کے بجائے اللہ تعالیٰ سے یہ استدعا کی، اے اللہ، اگر تو مجھے اپنی حضوری سے نکالنا اور جنت سے محروم کرنا ہی ہے تو مجھے یہ مہلت دی جائے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں۔ اس نے دو مطالبے کیے، ایک بہت بڑی زندگی اور اختیارات کا، دوسرا موت نہ آنے کا۔ قرآن پاک کی آیت انذرنی الی یوم یبعثون کا مطلب یہی ہے کہ قیامت کا دوسرا سور جس سے سب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، جس کے بعد کوئی مرے گا نہیں، اس وقت تک مہلت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اختیارات دیے اور مہلت بھی دی، لیکن مہلت دوبارہ اٹھائے جانے تک نہیں دی، بلکہ فرمایا الی یوم الوقت المعلوم، یعنی تجھے ایک مقررہ وقت تک مہلت ہے۔ بظاہر اس سے مراد قیامت کا پہلا سور پھونکے جانے تک ہے، یعنی شیطان قیامت تک زندہ رہے گا، اور جب یہ دنیا فنا ہوگی اس وقت شیطان کو بھی موت آ جائے گی۔ یہ سن کر اس نے پھر ایک مرتبہ اپنی شیطانیت کا مظاہرہ کیا اور کہنے لگا، جب تو نے مجھے مردود کر ہی دیا تو میں بھی جس آدم کی بدولت یہ رسوائی نصیب ہوئی ہے اس کو اور اس کی اولاد کو رسوا کروں گا اور ہر طرح سے ان کو گمراہ کروں گا اور ان کی اکثریت کو تیرا ناشکرہ بنا کر چھوڑوں گا، مگر تیرے مخلص بندے میرے قابو نہ آ سکیں گے اور وہ مجھ سے ہر طرح محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابلیس کو یہ جواب دیا گیا، ہماری فطرت کا قانون اٹل ہے، یعنی جو جیسا کرے گا ویسا ہی بھرے گا۔ جو بنی آدم تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ساتھ ہی جہنم کا سزاوار ہوگا۔ جا اپنی ذلت اور رسوائی اور شومی قسمت کے ساتھ یہاں سے دور ہو جا اور اپنی اور اپنے پیروکاروں کی ابدی لعنت یعنی جہنم کا منتظر رہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنتی لباس پہنایا اور جنت میں داخل فرمایا۔ یہ جنت کشمیر یا دنیا کی کوئی اور جگہ نہیں، بلکہ یہ اصلی جنت تھی جو اوپر آسمانوں میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں جہاں چاہتے گھومتے، جو چاہتے کرتے، لیکن ساتھ میں خود کو اکیلا اکیلا محسوس کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی حوا علیہ السلام کو آپ کی بائیں طرف کی پسلی سے پیدا کیا۔ جس وقت بی بی حوا پیدا ہو رہی تھی فرشتوں سے پردہ کرایا گیا۔ بی بی حوا دنیا کی نہایت خوبصورت خاتون تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اٹھے تو پوچھنے لگے، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کر سکیں اور آپ کی تنہائی ختم ہو سکے۔ اب وہ دونوں جنت میں خوشی سے رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم جنت میں جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو، جو کھانا ہے کھا سکتے ہو، بس ایک درخت کا پھل کھانے کے لیے منع کیا کہ اگر کھاؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جنت سے نکال دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ وہ درخت کون سا تھا؟ مشہور یہ ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا۔
بعض روایات کے مطابق وہ انگور کا درخت تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حوالے سے 6 اقوال ملتے ہیں، اور سب سے بہترین بات یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا ہمیں بھی اس کے پیچھے زیادہ نہیں پڑنا چاہیے۔ ادھر ابلیس کو ایک پل چین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے حضرت حوا علیہ السلام یعنی عورت ذات کو استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ابلیس نے حضرت حوا کو بہکانا شروع کر دیا، وسوسے ڈالنے لگا کہ اس درخت کا پھل کھا لو جس سے اللہ نے منع کیا ہے، کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ پاؤ گے فرشتوں کی طرح، ورنہ تم بھی مر جاؤ گے۔ بعض اسرائیلی روایات کے مطابق کہا جاتا ہے کہ شیطان سانپ کے ساتھ مل کر جنت میں گیا اور سانپ کی صورت میں ان سے بات کی، لیکن راجح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ جنت میں داخل ہوئے بغیر ہی وسوسہ ڈالنے میں کامیاب ہو گیا، لہذا اس نے اللہ کے نام کی قسمیں کھائیں اور قسمیں کھا کر حضرت حوا علیہ السلام کو یقین دلایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت سے شروع میں روکا تھا، اس لیے کہ اس وقت تمہاری نئی نئی پیدائش ہوئی تھی، تمہارا جسم اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا، اب ایک عرصہ ہو گیا ہے، اب تم مضبوط ہو چکے ہو، اب اسے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت حوا اس کی باتوں میں آ گئیں اور وہ سمجھ رہی تھی کہ اللہ کے نام کی قسم کھا کر کوئی غلط بات نہیں کر سکتا۔ حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی تیار کر لیا کہ اس درخت کے پھل کو کھانا پہلے ہمارے لیے درست نہ تھا لیکن اب درست ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ممانعت عارضی تھی اور شفقتاً تھی۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے کچھ اہم الفاظ اس وقت آپ بھول گئے، ان فطری کمزوریوں کی وجہ سے آپ سے یہ اجتہادی خطا ہو گئی۔ بہرحال دونوں ابلیس کے بہکاوے میں آ گئے اور ایک دن انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا تو سب سے پہلے ان کے کپڑے اتر گئے۔ شیطان کو معلوم تھا کہ اس درخت کی تاثیر یہ ہے کہ جو اسے کھاتا ہے بے لباس ہو جاتا ہے۔ گویا شیطان نے انسان پر جو پہلا وار کیا ہے وہ یہی بے لباسی کا وار تھا۔ الغرض وہ دونوں شرم سے ادھر ادھر بھاگنے لگے اور پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ ہم سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ خطا اجتہادی خطا تھی، نافرمانی کا تصور تک ان کے دل میں نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی اور کہا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے قریب بھی نہ جانا؟ کیا میں نے نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے اترنے کا حکم دیا اور فیصلہ فرمایا کہ تم انسان اور شریر شیطان زمین پر بھیجے جا رہے ہو، تم زمین میں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، قیامت تک تم ایک دوسرے کے خلاف رہو گے۔ اس دوران جو میرے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو شیطان کے راستے پر چلے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تمہیں ایک مقرر وقت تک دنیا میں رہنا ہوگا، دنیا میں فائدے اٹھانے ہوں گے، تم یہیں زندگی بسر کرو گے اور یہیں مرو گے اور یہیں سے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ مسند امام احمد کی ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کا قد بہت بڑا تھا، یعنی جنت میں 60 گز کے برابر لمبا اور 7 گز کے برابر چوڑا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو 2 الگ الگ جگہوں پر اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ ہند میں، جبکہ حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں۔ دونوں اپنی غلطی پر بہت شرمندہ تھے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہتے تھے، مگر معافی کے الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود انہیں یہ کلمات سکھا دیے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب انہوں نے یہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور وہ عرفات کے میدان میں ایک دوسرے کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور یہیں سے دنیا میں انسانیت کے دور کا آغاز ہوا۔ حضرت حوا علیہ السلام نے 20 بار ولادت کی تکلیف اٹھائی۔ ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، جو ایک ساتھ ایک حمل سے پیدا ہوتے۔ وہ سگے بہن بھائیوں کی طرح ہوتے تھے، ان کی آپس میں شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ جو الگ الگ حمل سے پیدا ہوتے تھے ان کی آپس میں شادی ہو سکتی تھی۔
انسانی آبادی کے لیے اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہی حکم بطور شریعت نازل فرمایا تھا۔ اس طرح حضرت حوا نے کل 40 بچوں کو جنم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں، لیکن کوئی خاص شریعت لے کر نہیں آئے، بلکہ ان نبیوں میں سے ہیں جو دنیا کی شروعات میں تعلیم انسان کے لیے بھیجے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا تھا۔ سب لوگ ایک اللہ کی عبادت کرتے، کھیتی باڑی کرتے اور جانوروں کو پالتے اور اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے 2 بیٹے قابیل اور حابیل بھی تھے۔ قابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی، جبکہ حابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی وہ زیادہ خوبصورت نہ تھی۔ قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنی جڑواں بہن سے شادی کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی شریعت کے مطابق منع کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ قابیل اپنے برتاؤ میں بھی سخت تھا، کیونکہ وہ کھیتی باڑی کرتا تھا۔ آج بھی کھیتی باڑی کرنے والوں کے مزاج سخت ہوتے ہیں، جبکہ حابیل بہت نرم مزاج تھا، وہ بکریاں چراتا تھا۔ بکری ایک عاجز جانور ہے، اس کے ساتھ رہنے سے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے مختلف انبیاء کرام نے بھی بکریاں چرائی ہیں، کیونکہ اس سے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ قابیل اپنی بات پر اڑ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد خداوندی سے یہ فیصلہ فرمایا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرو۔ جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کریں گے وہ اپنے موقف میں صحیح ہوگا اور اس کی بات مانی جائے گی۔ اور اس زمانے میں جب اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کی جاتی تھی تو اس کو ایک پہاڑ پر رکھ دیا جاتا تھا، پھر آسمان سے ایک آگ آتی تھی، جس کی قربانی وہ آگ کھا لیتی، اس کی قربانی قبول ہو جاتی ورنہ مردود ہو جاتی۔ حابیل نیک اور مخلص انسان تھا، اس نے اپنے ریوڑ کے سب سے اچھے جانور کو قربانی کے لیے پیش کیا، جبکہ قابیل نے سب سے گھٹیا پھل نذرانے میں دیے۔ آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا لیا۔ حابیل کی جیت ہوئی اور قابیل کو شکست۔ فیصلہ ہو گیا کہ حابیل متقی اور نیک انسان ہے اور وہ اپنے موقف میں درست ہے، لہذا حابیل کا نکاح اس خوبصورت لڑکی سے ہی ہوگا۔ چنانچہ قابیل کو حسد ہونے لگا، بجائے نیکی اور تقوی کا راستہ اختیار کرنے کے وہ شیطان کے جال میں پھنستا چلا گیا۔ اسے حابیل پر بہت غصہ آنے لگا۔ اس نے ٹھان لی کہ وہ حابیل کو قتل کر کے رہے گا۔ ایک دن موقع پا کر اس نے حابیل سے کہا کہ میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کہ میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں مظلوم بننا پسند کروں گا، ظالم بننا نہیں۔ قابیل نے حابیل کے سر پر بڑا سا پتھر مارا جو ان کی موت کا سبب بن گیا اور حابیل کا انتقال ہو گیا۔ یہ اس زمین پر پہلا انسانی قتل بھی تھا اور پہلی موت بھی۔ قابیل نے قتل کا جرم کر لیا، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حابیل کی لاش کا کیا کرے، کیونکہ ابھی تک کسی کی موت نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسی شش و پنج میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کے ذریعے اسے مردہ دفنانے کا طریقہ سمجھایا۔ ایک کوا اپنے مردہ ساتھی کو زمین میں گڑھا کھود کر دفنا رہا تھا۔ قابیل بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ میں تو کوے سے بھی گیا گزرا ہوں، کوا تدفین کا طریقہ جانتا ہے جبکہ میں نہیں جانتا۔ قابیل نے گڑھا کھودا اور حابیل کو دفنا دیا۔ اس کے بعد قابیل جسے شادی کرنا چاہتا تھا اسے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے بہت دور نکل گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ تھے، ان میں سے جو شیطان کے بہکاوے میں آتے گئے وہ قابیل سے ملتے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب حابیل کے قتل کے بارے میں پتہ چلا تو آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پشت سے تا قیامت پیدا ہونے والی اولاد کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، اے رب یہ کون ہیں؟ فرمایا کہ تمہاری اولاد۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا جس کی آنکھوں کے درمیان کی چمک آپ کو پسند آئی۔ عرض کی، اے رب یہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ داؤد ہیں۔ عرض کی، اے رب ان کی عمر کتنی مقرر فرمائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 60 سال۔ عرض کی، مولا میری عمر میں سے 40 سال ان کی عمر بڑھا دے۔
جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 40 سال کے علاوہ پوری ہو گئی تو ان کی خدمت میں ملک الموت حاضر ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، کیا ابھی میری عمر کے 40 سال باقی نہیں؟ عرض کی کہ وہ آپ اپنے بیٹے داؤد کو نہ دے چکے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 سال کی عمر پائی اور بوقت وفات آپ کی اولاد 1 لاکھ سے زیادہ ہو چکی تھی، جنہوں نے طرح طرح کی صنعتوں اور عمارتوں سے زمین کو آباد کیا۔ آپ کی موت کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کے سر پر نبوت اور خلافت کا تاج سجایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد حضرت حوا کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ امام طبری اور ابن الاسیر کی روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بیت اللہ بنانے کا حکم دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں مناسک حج ادا کرنے کے طریقے بتائے۔ امام یعقوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول جبل ابو قیس کے دامن میں مغارۃ الکنوز یعنی خزانوں کے غار میں آپ کی تدفین ہوئی۔ بعض مورخین کے بقول آپ کی قبر مبارک سعودی عرب کی مسجد خیف کے اندر واقع ہے، جبکہ بعض مورخین کہتے ہیں کہ آپ کی قبر مبارک سری لنکا میں واقع ہے۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ آپ کی قبر مبارک عراق میں واقع ہے۔ دوستو، یہ تھا آج کا ایمان افروز واقعہ۔ امید ہے کہ آپ کو اس واقعے سے بہت اہم سبق حاصل ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید ایسے ہی سبق آموز واقعات آپ تک مسلسل پہنچتے رہیں تو ہمارے چینل قصص الفلاح کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں اور ساتھ میں نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔